پتنگ بازی کا کیا حکم ہے؟ شریعت اس حوالے سے کیا رہنمائی فرماتی ہے؟ پتنگ بازی کے جو نقصانات ہیں اور جو اس کے اندر خرافات ہیں وہ سب کے سامنے یہاں ہیں۔ ہم اگر دیکھیں جب بھی اس طرح کا کوئی سیزن آتا ہے، پتنگ بازی ہوتی ہے، اور اس کے اگلے ہی دن آپ دیکھیں یا اس دن ہی آپ کو اخبارات میں، سوشل میڈیا پہ ایسی کئی خبریں مل جاتی ہیں کہ فلاں جگہ پر یہ معاملہ ہو گیا، کسی کو ڈور چلی تو جان سے چلا گیا، کسی ڈور کی وجہ سے بجلی کے آپس میں کنیکشن اور تاریں ٹکرائیں کہ جن کی وجہ سے آگ بھڑک اٹھی اور کتنے کتنے بڑے بڑے نقصان ہو گئے، کسی کی فیکٹری جل گئی، کہیں آگ لگی تو کچھ اور نقصان ہوا۔ تو پتنگ بازی اس کے اندر مال کا بھی ضیاع ہے، اس کے اندر جان کا بھی ضیاع، اور اس میں وقت کا بھی ضیاع، اور اس کے اندر دیگر اور کئی طرح کی بے حیائی اور فضول کام اور ناجائز کام۔ اب تو لوگ پتنگ بازی کرنے والے ساتھ اور بھی ایسے میوزیکل پروگرام کا وہ ارینج کر کے رکھتے ہیں، پتہ نہیں کون کون سی خرافات کے اندر پڑ گئے۔ تو یہ شرعاً بھی جائز نہیں ہے اور قانوناً بھی اس کے اوپر یہ پتنگ بازیاں یہ جرم ہے، یعنی ایسا کاروبار کرنا یہ جرم ہے۔ تو لہذا شرعی طور پر بھی اس کی اجازت نہیں اور قانوناً بھی اس کی اجازت نہیں۔ اور پتنگ جو خرید رہا ہے تو پتنگ کا کوئی اور مقصد نہیں ہے، پتنگ بازی کے لیے جو پتنگ خریدنی ہے اس کا کوئی اور استعمال بھی نہیں ہے، فقط یہی یہ پتنگ بازی ہے، اڑانا ہے اس کو۔ تو اس لیے ہمارے علماء کرام نے، مفتیان کرام نے باقاعدہ یہ فتویٰ شرعی طور پر بھی جاری فرمایا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، یہ ناجائز اور گناہ کا کام ہے، اور اس کے اندر یہ متعدد اس کے اندر یہ خرابیاں بیان کی گئی ہیں، اور قانوناً بھی چونکہ یہ جرم ہے، پکڑ دکڑ بھی ہوتی ہے، اور پھر جب پکڑے جاتے ہیں تو پھر کوئی رشوتیں دے رہا ہو، کوئی کسی اور طریقے سے، یا کم از کم اس کی عزت کا جو جنازہ نکلے گا، اس کی فیملی کی عزتیں اور طرح طرح کی ذلتوں کا گویا کہ ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو لہذا شریعت ہمیں بالکل ان کاموں کی اجازت نہیں دیتی کہ جن کی وجہ سے کسی کی عزت پر کوئی حرف آئے یا مال اور رشوت کی صورتیں پیدا ہوں۔ تو ان کاموں کی بالکل شرعاً جائز، ان کاموں کی شرعاً اجازت نہیں ہے، لہذا مروجہ یہ پتنگ بازی بالکل ناجائز اور حرام کے زمرے میں آتی ہے۔ اس سے ضرور مسلمانوں کو بچنا گئے۔ میں کہتا ہوں اتنے لوگ، کئیوں کے جوان جوان بچے یہ ڈور کی زد میں آ کر وہ چلے گئے، کئی ایسے جن کے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، جان تو بچ گئی لیکن ظاہر ہے جب بائک پہ جا رہا ہے اور اسے ڈور چلے گی تو اس کا پتہ نہیں کتنا حصہ کٹ جاتا ہے، کئی زخمی ہو جاتے ہیں، جب وہ گرتے ہیں تو پتہ نہیں کس حالت میں۔ اسی طرح فیملیز جا رہی ہوں، بچے جا رہے ہوں، تو آپ ذرا غور کریں کہ کتنے اس میں جانی نقصان بھی ہے، مالی نقصان بھی ہے اور وقت کے ضیاع بھی ہیں۔ لہذا ایک مسلمان کو بالکل بھی اس فضول اور ناجائز کام کے اندر کبھی بھی نہیں پڑنا چاہیے۔